غریب نواز کی زندگی میں پھر دیکھیے کیسے انہوں نے اپنے نانا کی سنت پہ عمل کیا. اتفاق سے وہاں بھی باغ کا اور کھیت کا معاملہ ہے اور یہاں بھی کھیت کا معاملہ. ہوا یہ تھا کہ سرکار غریب نواز کے مرید اور خلیفہ ہیں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، اور ان کے مرید و خلیفہ ہیں حضرت شمس الدین التمش. شمس الدین التمش جو ہے وہ بادشاہ تھے، بادشاہ، اور اتنے متقی اور پرہیزگار تھے حضرت شمس الدین التمش کہ اللہ اکبر. شمس الدین التمش کو حضرت بابا قطب نے خلافت و اجازت دی تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ کبھی اس بادشاہ کی تہجد بھی فوت نہیں ہوئی، کبھی عصر کے پہلے کی سنت غیر موقدہ بھی نہیں چھوٹی، کبھی تکبیر اولیٰ بھی فوت نہیں ہوئی. بہت بڑا بادشاہ اور اتنا متقی پرہیزگار کہ حضرت بابا قطب الدین بختیار کاکی نے خلافت دی. تو چونکہ ان کی حکومت تھی اور حکومت کی وجہ سے معاملہ یہ تھا کہ کسانوں پر ٹیکس بڑھ رہا تھا. تو ایک کسان غریب نواز کے پاس آیا، سرکار غریب نواز کے پاس، کہنے لگا سرکار آپ کے مریدوں کا مرید ہے التمش اور اس کے کارندوں نے مجھ پہ ٹیکس بڑھا دیا ہے اور اتنا میں بھر نہیں سکتا، تو آپ کی سفارش کی وجہ سے میرا ٹیکس کم ہو سکتا ہے، تو تھوڑا سا آپ میری سفارش کر دیں. غریب نواز خط بھی لکھ سکتے تھے نا، لیکن فرمایا چلو چل کر میں بات کرتا ہوں. یہ چلو کی ادا کہاں سے سیکھی؟ حضرت جابر کے ساتھ حضور خود چل کر گئے تھے. حضرت جابر کے ساتھ حضور علیہ السلام خود چل کر گئے تھے. غریب نواز نے جو دل جیتے ہیں، دل اس بنیاد پر جیتے ہیں، ادائے مصطفیٰ کو اپنانے کی بنیاد پر جیتے ہیں. آج ہم دل جیتنے کا ہنر بھول گئے، دل جیتنے کا فن بھول گئے. اور یاد رکھنا کسی بھی نیکی پر وہ ثواب نہیں ملتا جو دل خوش کرنے پر ثواب ملتا ہے، جو دلوں کی خوشی کی بنیاد پر ثواب ملتا ہے. بلکہ اللہ اکبر، حج کا اجر پیچھے ہے، دلوں کے خوش کرنے کا اجر آگے ہے. دل خوش کرنا سیکھو، دل خوش کرنا سیکھو، پھر دیکھو قدرت تمہیں کیسا نوازتی ہے، قدرت کیسے عطا کرتی ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ایک کسان غریب اجنبی، اس سے نہ کوئی جان ہے نہ کوئی پہچان ہے، لیکن فرماتے چل. اور پھر سرکار غریب نواز اجمیر معلیٰ سے دلی کا سفر طے کرتے ہیں. اجمیر شریف سے دلی کا سفر، آج بھی اجمیر شریف سے دلی کا سفر تیز رفتار کاروں سے 3 گھنٹے سے کم کا نہیں ہے. اتنا خوبصورت ہائی وے بن چکا ہے، پھر بھی 3 گھنٹے سے کم کا نہیں ہے. اور اس دور میں گھوڑے پر، کچر پر، اونٹوں پر سفر تھا، اور وہ بھی گرمی، سردی، بارش، یہ سب چیزیں. لیکن قربان جائیں گئے اس کے ساتھ، کسان کے ساتھ. اب وقت سے پہلے اطلاع ہو گئی دلی میں کہ سرکار غریب نواز آ رہے، حضور غریب نواز آ رہے، سرکار غریب نواز آ رہے. حیرت تھی اس بات پہ کہ بھئی بغیر اطلاع کیا آ رہے ہیں. لیکن اب بھئی پیر کا حضرت کو کون حضرت ہوگا، حضرت کا حضرت کون ہوگا، تو اب کون بات کرے، کون کیا کرے. جب پتا چلا تو بادشاہ بھی جو پوتا مرید تھا اور مرید سے سرکار بختیار کاکی بھی، دونوں دلی والوں کو لے کر کے آئے اور آ کر کے خوب پرجوش استقبال کیا. سرکار غریب نواز بابا قطب کی خانقاہ میں گئے اور فرمایا شمس الدین تو اصل میں کام تم سے ہے. ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا بادشاہ وقت، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا بادشاہ وقت. دیکھو مسلمانوں، جو قدرت کا سچا بندہ ہو جاتا ہے بادشاہ پھر اس کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں. آج ہم اہل اقتدار سے پریشان اس لیے ہیں کہ ہم اللہ کے صحیح معنوں میں بندے نہیں بنے. وہ جو سچے بندے تھے اللہ کے، ان کے پاس بادشاہ ہاتھ باندھ کر کھڑے تھے. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، شمس الدین نے کہا حضور فرمایا یہ غریب کسان ہے اور آپ کے کارندوں نے ٹیکس زیادہ لگا دیا ہے، یہ میرے پاس آیا، اس کا کام کر دو. شمس الدین نے کہا سرکار آپ لکھ بھی دیتے نا اور اس کے ہاتھ میں بھیج دیتے تو میں آپ کا اس کا کام کر دیتا. آپ
آپ کے حکم پر آپ نے اتنی تکلیف کیوں اٹھائی؟ اتنی مصروفیت ہے اجمیر میں، اتنے کام ہے اجمیر شریف میں، آپ سب چھوڑ کر اتنی تکلیف کیوں اٹھائی؟ فرمایا شمس الدین خط بھیجنے پر بھی کام ہو جاتا مجھے یقین ہے، ارے خط نہ بھی بھیجتا، اپنا نام دے کر بھیجتا تو بھی کام ہو جاتا، لیکن قدم قدم پر اس غریب کا جو دل خوش ہوتا ہے، اس کا جو ثواب مجھے ملا ہے وہ ثواب مجھے کہاں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غریب نواز ہر قدم پر، اور غریب نواز تو بچپن سے غریب نواز ہے، آپ کی عادت کریمہ تھی سرکار، غریب نواز کی عادت کہ بچے تھے، ننھے سے بچے تھے، اس وقت محلے میں غریبوں کے بچوں کو پکڑ پکڑ کے ڈھونڈ ڈھونڈ کے جمع کرتے تھے اور لا کر اپنے گھر میں بٹھاتے تھے اور امی سے کہتے تھے امی اچھا کھانا بناؤ، امی اچھا کھانا بناؤ۔ ان کی امی جان بی بی ماہ نور ام الورا سیدہ فاطمہ اچھا سا کھانا بناتی اور غریبوں کے بچوں کو آپ دسترخوان پہ بٹھا کے کھلاتے۔ جب غریب کھاتے تو غریب نواز ماں سے لپٹ جاتے اور لپٹ کر کہتے امی جب غریب کھانا کھاتا ہے اپنے دستر پر تو کتنا اچھا لگتا ہے، کتنا سکون لگتا ہے۔ یہ بچپنے میں جب ان کے دروازے پہ جاتا ہوں سوچتا ہوں بچپنے میں شان غریبی نوازی یہ تھی، آج کیا حال ہوگا؟ اللہ اکبر، میرے خواجہ کا فیضان کرم آج بھی جاری ہے۔